ضرورت سے زیادہ غصہ کرنا بلڈ پریشر جیسے صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بھی بن سکتا ہے اور انسانی جسم میں بہت سی فزیکل چینجز بھی واقع ہو سکتی ہیں، کیونکہ غصے سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے اور اس کی جسمانی اور دماغی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے واقعاتی غصہ یعنی انسیڈنٹل اینگر اور لازمی غصہ یعنی انٹیگرل اینگر دونوں ہی موقع محل کو سمجھنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں۔ واقعاتی غصہ یہ ایک ایسا غصہ ہے جو پہلے کے غیر متعلقہ حالات سے پیدا ہوتا ہے اور بعد کے غیر متعلقہ حالات میں انسانی رویے کو متاثر کر سکتا ہے، اگرچہ ان حالات میں مشتعل کرنے والا انسٹیگیٹر بھی شامل نہیں ہوتا۔ غصے سے دوچار شخص اپنے افعال کے نتائج پر غور کیے بغیر اپنی عقل کے لحاظ سے انتہائی غیر معقول رویہ اختیار کرتا ہے اور وہ بہت سی مکروہ اور غیر مہذبانہ حرکتوں کا ارتکاب کرتا ہے اور اس کی زبان، اس کے آرگنز اور اس کا جسم اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ غصہ دینی شعائر کے حوالے سے ہرزہ سرائی کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ کسی مذہبی شعار کی تقدیس کی بے حرمتی کرنے یا کسی قابل احترام شخصیت کے بارے میں طعنہ زنی کرنے یا پھر کسی بے گناہ کو قتل کرنے یا مخلوق خدا کی زندگیوں کو تباہ کرنے یا پھر کسی خاندان کو برباد کرنے یا دوسروں کے اب تک پوشیدہ رازوں کو فاش کرنے کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور ایسی ظالمانہ اور جابرانہ حرکتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ غصہ کسی شخص کے ایمان تک کو کھا جانے والی آگ کے زیر اثر بہت سے گھروں بلکہ پورے معاشرے کو تباہ کر سکتا ہے۔ حسد، کینہ اور بے قابو ناجائز انتقام اور اسی طرح کی دوسری بہت سی برائیاں اسی غصے سے جنم لیتی ہیں۔ غصہ جب کسی انسان کی فطرت کا مستقل حصہ بن جائے تو پھر یہ زیادہ تباہ کن اثرات پیدا کرتا ہے۔ یہ دل کو مردہ کرتا ہے، دل کو بے رحم بناتا ہے اور عقل اور شعور کو متاثر کرتا ہے۔ واقعاتی غصہ باہمی اعتماد کو متاثر کرتا ہے اور دوسروں کے نظریات کے ناقدانہ جائزے کو فروغ دیتا ہے، اور وہ انسان کو خطرہ مول لینے پر اکساتا ہے اور کسی بھی قسم کی اچھی نصیحت کی قبولیت کے امکان کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف ہے لازمی غصہ یعنی کہ انٹیگرل اینگر۔ یہ ایک ایسا غصہ ہے جو ماضی کے کسی ایسے انٹریکشن سے پیدا ہوتا ہے جس کا تعلق کسی بنیادی فیصلے سے ہوتا ہے۔ تاہم لازمی غصہ لڑائی جھگڑے کے کئی حالات میں عین موقع پر بھی سامنے آ جاتا ہے۔ در حقیقت لازمی غصہ اکثر غصے کے جذباتی تجربے کو بدلہ لینے کی تحریک جیسے کئی نسبتی معاملات کے ساتھ جوڑتا ہے۔ غصہ جسم کے لڑنے کے رد عمل کو متحرک کرتا ہے اور اس رد عمل کو متحرک کرنے والے دوسرے جذبات میں خوف، جوش اور اضطراب شامل ہیں۔ جب کوئی انسان غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس کے کڈنی کے گلینڈ اس کے جسم میں دباؤ یعنی پریشر کے ہارمونز ایڈرینالائن اور کورٹیسول وہ جسم کو فراہم کرتے ہیں، اور دماغ جسمانی مشقت کی تیاری کے لیے بلڈ کو آنتوں سے مسلز کی طرف بھیجتا ہے اور ہارٹ بیٹ کی جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ سانس لینے کی رفتار میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور جو بلڈ کا ٹیمپریچر ہے وہ بڑھ جاتا ہے اور جلد پسینہ چھوڑنے لگتی ہے، جبکہ ذہن وہ تیز اور مرکوز ہو جاتا ہے۔